وقوله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی 2 صفات کا ذکر ہے. ایک اس کا عرش پہ مستوی ہونا کہ وہ عرش پہ مستوی ہے اور عرش مخلوقات میں سب سے بلندی پر ہے. عرش کے اوپر کوئی مخلوق نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ مستوی ہے. اور دوسری چیز جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیان ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تم سب کے ساتھ ہے. اس کو بولتے ہیں صفت معیت، ہر ایک کے ساتھ ہونا، صفت معیت، ہر ایک کے ساتھ ہونا. اب 2 باتیں سامنے آ گئیں کہ وہ عرش پہ مستوی ہے اور ہر ایک کے ساتھ ہے. ان دونوں میں کوئی منافات، کوئی تعارض نہیں ہے. اس کی ذات عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ دلائل آپ نے سنے، اور ہر ایک کے ساتھ ہونے کا معنی باعتبار علم، باعتبار قدرت، احاطہ اور ملک کے تم سب کے ساتھ، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو جانتا ہے، سب کے احوال دیکھ رہا ہے، ان کے اعمال دیکھ رہا ہے. یہ ساتھ ہونے کا معنی، اور یہ کوئی تعویل نہیں ہے بلکہ دونوں جو نصوص ہیں استواء العرش اور سب کے ساتھ ہونا، ان دونوں نصوص میں جو ایک جمع کی شکل ہے، کوئی تعارض نہیں ہے، لیکن جو تعارض ایک ذہن میں پیدا ہو رہا ہے اس میں جمع کی شکل ہے. وہ یہی ہے کہ اللہ رب العزت بذات ہی اپنے عرش پر ہے اور بعلم ہی و قدرت ہی سب کے ساتھ. سب کے ساتھ ہونے کا معنی کوئی بندہ اس سے اوجھل نہیں، مخفی نہیں. اسی لیے جہاں پر سب کے ساتھ ہونے کا ذکر ہے، معیت کا ذکر ہے، وہاں پہلے بھی اور بعد میں بھی اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کے سمع اور بصر کا ذکر، جس کا معنی یہ کہ ساتھ ہونے کا معنی اللہ جانتا ہے سب کو، اللہ دیکھتا ہے سب کو، اللہ سنتا ہے سب کو. امام احمد بن حنبل کا قول ہے کہ سورہ مجادلہ کی آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی معیت کا ذکر ہے، تم سب کے ساتھ ہے. اس آیت کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ ہوا کہ وہ جانتا ہے، اور اس کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کے علم پر ہوا کہ وہ جانتا ہے. معنی معیت کا معنی جاننا، ساتھ ہونے کا معنی جاننا. بذات ہی اپنے عرش پر ہے مگر تم سب کو جانتا ہے، سب کے احوال کو، ظاہر اور باطن کو، ہر بات کو سنتا ہے، بات سری ہو جہری ہو، ہر بات کو سنتا ہے، ہر انسان کو دیکھتا ہے، اور کوئی اس سے اوجھل اور مخفی نہیں ہے. تو ان دونوں صفات میں کوئی منافات نہیں. اللہ عرش پہ مستوی ہے، کیسے؟ جیسے اس کے شیان شان ہے. بذات ہی عرش پہ مستوی ہے، کیسے؟ جیسے اس کے شیان شان ہے. اور اللہ رب العزت اپنی مخلوق کے ساتھ بھی ہے، کیسے؟ جیسے اس کے شیان شان. ویسے قرآن و حدیث میں معیت جو ہے، صفت معیت، اس کے 2 استعمال. ایک ہے معیت عامہ، سب کے ساتھ ہونا، وہ کافر ہو، مشرک ہو، منافق ہو، فاسق و فاجر ہو یا نیک اور صالح ہو، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے.
یعنی سب کو دیکھتا، سب کو جانتا، سب کے اعمال کو جانتا، ان کا بدلہ دے گا اللہ رب العزت، قیامت کے دن اس کی جزا دے گا۔ یہ معیت عامہ جو سب کو حاصل، اور ایک ہے معیت خاصہ، وہ خاص ہے مؤمنین کے لیے۔ یہ معیت مدد کے معنی میں، نصرت اور تائید کے معنی میں، رحمت اور برکت کے معنی میں کہ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، تمہاری تائید فرمائے گا۔ یہ معیت خاصہ سے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے۔ تو کیا مانا؟ جو صبر نہیں کرتے ان کے ساتھ نہیں ہے؟ نہیں، یا معیت عامہ نہیں، معیت خاصہ کا ذکر، جو نصرت اور تائید کے معنی میں۔ آپ ایک اور آیت سے اس بات کو اچھی طرح سمجھیں گے۔ ہجرت والا قصہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دونوں ساتھ نکلے، اور ابو جہل آپ کا تعاقب کر رہے، کفار قریش آپ کے تعاقب میں، حتیٰ کہ ایک غار میں آپ چھپے، اور ابو جہل اپنے کھوجیوں کے ساتھ، سراغ رسانوں کے ساتھ قدموں کے سراغ لگا لگا کر اسی غار کے دانے پر پہنچ گیا۔ اب چند فٹ کا فاصلہ بیچ میں، چند فٹ کا، اندر نبی علیہ السلام اور ابوبکر صدیق ہیں، اور باہر ابو جہل جو دو دھاری زہر سے ڈوبی ہوئی تلوار ساتھ لے کر گھوم رہے، نعوذ باللہ اللہ کے پیارے پیغمبر کو قتل کرنے کے لیے۔ ان کے پاؤں نظر آ رہے ہیں، پاؤں نظر آ رہے ہیں۔ ابوبکر فرماتے ہیں جہاں ان کے پاؤں تھے، اگر وہاں اپنے چہرے لا کر اندر جھانکتے ہمیں وہ دیکھ لیتے۔ ابوبکر صدیق ان میں ایک خوف اور ایک حزن کا پہلو آ گیا۔ فرمایا کہ لا تخف ان اللہ معنا، ابوبکر ڈرو نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ کیا مانا؟ چند فٹ کے فاصلے پر ابو جہل بھی کھڑا ہے، اللہ اس کے ساتھ نہیں۔ اگر ساتھ ہونے کا مانا، معیت کا مانا ہر جگہ موجود ہونا، تو کیا مانا کرو گے پھر؟ ابو جہل کے ساتھ نہیں تھا، یہ تو معیت خاصہ ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، باعتبار مدد کے، نصرت کے اور تائید کے۔ یہ معیت خاصہ، مومنین کے ساتھ ہونا، صابرین کے ساتھ ہونا، متقین کے ساتھ ہونا، باعتبار مدد کرنے کے، باعتبار تائید کرنے کے۔ باقی جو معیت عامہ ہے اس کا معنی یہ کہ اللہ رب العزت بذات ہی اپنے عرش پر ہے، لیکن سب کے ساتھ ہونے کا معنی اللہ سب کو جانتا ہے، سب کو دیکھتا ہے، سب کے احوال کو جانتا ہے، اور اس کے مطابق ہر انسان کو اللہ تعالیٰ بدلہ دے گا۔ اب دونوں آیتیں آپ پڑھ لیجئے۔ هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام ثم استوى علی العرش، کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں، اور پھر عرش پہ مستوی ہو گیا، اس کی ذات عرش پر ہے۔ آگے فرمایا کہ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیہا، اللہ جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں داخل ہوتی ہے، جیسے بیج وغیرہ اناج پیدا کرنے کے لیے، یا پانی وغیرہ، اور جو زمین سے نکلتی ہے جیسے فصلیں ہیں اور باغات اور پھل وغیرہ ہیں، جو بھی چیز زمین سے نکل اللہ جانتا ہے۔ ما ینزل من السماء، اور جو چیز آسمان سے اترتی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جیسے بارش ہے، اللہ تعالیٰ کی وحی ہے، فرشتوں کا اترنا۔ وما یعرج فیہا، اور جو چیز آسمانوں میں چڑھتی ہے اللہ اسے بھی جانتا ہے، جیسے کلمات طیبہ، اعمال صالحہ کا چڑھنا، فرشتوں کا چڑھنا۔ مومنوں کی روح جب قبض ہوتی ہے اوپر لے جائی جاتی ہے علیین میں، تو اللہ سب کو جانتا ہے۔ اب یہ سب اللہ تعالیٰ کا علم کا ذکر ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، اور وہ تمہارے ساتھ ہے تم جہاں بھی ہو۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے۔ یعنی یہ ٹکڑا جو آخری ہے یہ ساتھ ہونے کا معنی محدد کر رہا ہے۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے، معنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ بذات ہی ساتھ ہے، ذات اس کی عرش پر ہے، اور اللہ رب العزت تمہارے ساتھ ہے، یعنی تمہارے ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے، ایک ایک عمل کو دیکھ رہا ہے۔ دوسری آیت کریمہ، ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم،
نہیں ہوتی سرگوشی 3 افراد کی مگر چوتھا اللہ ہوتا ہے، ولا خمسہ، اور نہ 5 افراد کی مگر چھٹا اللہ تعالیٰ ہوتا ہے، ولا ادنیٰ من ذالک، یا اس سے کم تعداد ہو، اگر 2 افراد کی سرگوشی ہو تو اللہ وہاں موجود ہے، ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ وہاں ساتھ ہے، ولا اکثر، یا اس سے زیادہ، یعنی پیچھے 3 یا 5 افراد کا ذکر ہے، کم ہو، مثلا 2 افراد سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ وہاں بھی ساتھ ہے، یا 10 افراد ہیں سرگوشی کر رہے ہیں، اللہ وہاں بھی ساتھ ہے، ولا ادنیٰ من ذالک ولا اکثر، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ، الا ہوا معہم، مگر وہ ان کے ساتھ ہے، اینما کانوا، جہاں بھی ہو، جہاں بھی سرگوشی کرے اللہ ساتھ ہے، ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ ان کو خبر دے گا جو وہ عمل کرتے ہیں قیامت کے دن، اللہ ان کو خبر دے گا، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ جاننے پر اس آیت کا اختتام ہو، یعنی ساتھ ہونے کا معنی اللہ سب کو جانتا ہے۔ آیت کریمہ کے آخری حصے نے اس معیت کے معنی کو محدد کیا ہے، اللہ کے ساتھ ہونے کا معنی اللہ سب کو جانتا ہے اور کوئی اللہ سے اوجھل نہیں ہے اور مخفی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے ان نصوص کا کہ ایک اللہ تعالیٰ کا استواء علی العرش اور ایک کا سب کے ساتھ ہونا، اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ہیں۔ استواء علی العرش کا معنی بذات ہی عرش پر ہے، اور سب کے ساتھ ہونے کا معنی بعلم ہی بقدرت ہی، اپنی قدرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، اپنے احاطہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ ہے، سب کو دیکھ رہا ہے، سب کو جانتا ہے، سب کی باتوں کو سنتا ہے اور سب کے اعمال کو دیکھ رہا ہے تاکہ ان سب کا بدلہ دے سکے قیامت کے دن۔